ایک دو سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فی زمانہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ بھائیو، جس انسان کو اللہ نے عقل اور سمجھ بوجھ دی ہے وہ فلموں کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا ہے فلم ہے، کہانی ہے، داستان ہے، وہ ڈرامے کو ایک ڈرامہ ہی سمجھتا ہے، لفظ ہی بتاتا ہے عقل مند آدمی کے لیے۔ باقی رہ گیا ہر بندے نے، کوئی دین کے فتوے سے رکنے والے لوگ نہیں ہیں، مرضیاں کرتے ہیں سب اپنی، لیکن ہر بندہ اپنا اپنا بیچ میں سے مقصد نکال لیتا ہے اور بات مولوی پہ، مسجد پہ، قرآن پہ ڈال دیتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، فلم ہو یا ڈرامہ ہو، کوئی سیریل ہو یا کوئی گیم ہو، اس میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے۔ ہم ایسی چیزیں اس لیے نہیں دیکھتے کہ اللہ کا شکر ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ صدیوں پہلے ہمارے اسلاف کو بھی پتا تھا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر وہ تاریخی ہے، اگر وہ حاضر سے ہے تو کتاب اللہ نے بتا دیا، اگر مستقبل سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی ہوئی ہے۔ دین سے باہر ایسا کچھ نہیں ہے، سب موجود ہے۔ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے، ان کے پاس یہ موجود ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ لوگ اس کو کس کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ اب اگر تو آپ جذبات اور جہاد اور اپنی جو ہے وہ سیرت اور اپنی پیچھے تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 100 کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ اترنے والے قرآن میں آیات موجود ہیں جو آپ کو جہاد پر، غیرت پر، اسلام اس کی تاریخ پر، یوم بدر پر اور اصحاب پر، اللہ کی مدد اور نصرت پر، مسلمانوں کی غیرت، یقین اور اتقان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے چیپٹر بھرے پڑے ہیں، تاریخ اور سیرت بھری پڑی ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور دوسرا پہلو کچھ لوگوں کے پاس، انہوں نے اس میں سے اپنے دیگر مقاصد نکالنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈرامہ ہے، اس میں کوئی عورت دیکھے گا، کوئی کسی کا کچھ دیکھے گا، کوئی جمال دیکھے گا، اسٹائل دیکھے گا، ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ اس میں سے کشید کر لینا ہے اور پھر زندگی اس کے پیچھے گزار دینی ہے۔ ہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب کچھ میں نے یہ بھی سنا کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ آپ کو اس سے روکیں گے۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ آپ کو اس سے روکیں گے۔ تو اس جملے سے ہی بات سمجھ آ گئی ہے کہ شرک والا، بدعات اور خرافات والا عقیدہ تو رہا اچھا، اور جو توحید و سنت والا عقیدہ ہے وہ بد عقیدہ نکلا۔ بھائیو، اس کے اندر وہ ساری بدعات اور خرافات جو میرے محبوب نے، اہل بیت رسول نے، اصحاب رسول نے پوری زندگی جن کا خاتمہ کرنے میں سینکڑوں شہادتیں پیش کی تھی، وہ اس ڈرامے میں موجود ہے۔ ترکی سے آیا ہے، ہم اس اسٹیٹ کو جانتے ہیں، اس سلطنت کو بڑا پرانا جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بدعات اور خرافات کا پلندہ اور بیت اللہ کے ساتھ، اس کے حجر اسود کے ساتھ کھیلنا کہیں اور سے نہیں آیا، یہیں سے ہی تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں امت مسلمہ ہے، ملی رہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کریں تو اچھا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو رب نے ویسے ہی لگام دی نہیں ہوتی، بولتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی، انہیں کوئی بھی ٹاپک دے دیں اس میں آ کر کے اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے علم برداروں کو کبھی بد عقیدہ کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شرک کے عقیدے کو نہ پروموٹ کیا ہے، نہ ہونے دیا ہے، اور نہ بدعات و خرافات کے عقیدے کو لوگوں کے اندر بکنے دیا ہے اور نہ چلنے دیا ہے۔ جتنی ہمت ہے اس کے مطابق لوگوں کو بتایا ہے، باقی ہمارے ذمہ وما علیک الا البلاغ المبین ہے۔ ہاں اس کو دیکھیے، ضرور دیکھیے، آپ کو روکنے والی چیز صرف ضمیر ہوگی۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو اس میں جتنے بھی منفی چیزیں ان کو آپ سائڈ پہ نکالیں گے، لیکن فیصلہ کرنے کی پہلے طاقت، قوت اور علم تو ہو، پھر جا کر کے اس کو۔ ہمارے نزدیک اس طرح کی چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ ہمارا اپنی تہذیب ہے، تمدن ہے، شریعت ہے، ثقافت ہے، ہمارے پاس اپنا کلچر ہے، علم ہے، نالج ہے اور حقیقت ہے، جو کروڑوں ڈرامے مل کر کے بھی صرف ایک حدیث میں بیان کی گئی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور عملی دی گئی میری تاریخی شہادتیں اور گواہیاں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ویلیو نہیں رکھتے. اس لیے ہم ان چیزوں سے اتنا کوئی زیادہ جو ہے وہ یہ کہہ لے کہ متاثر ہو کہ جناب بہت ہے، کیا بات ہے، زبردست. کچھ نہیں ہے، ایک ڈرامہ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے ہمارے بیماروں کو. چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو کمنٹ کر دینا، اور اگر صدقہ جاریہ کا سوچ رہے ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا. اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا دونوں قبول عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.